السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی ارشاد فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھا تو ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا تو بھی مجھ سے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے چلے گئے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائیں گے، اور ان کی خفگی سے اللہ تعالی شانہ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ کہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ ہے اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ رضی اللہ عنہ بدلہ لے لیں۔ آج بھی سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب بھی دینا ہوگا۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، آج ہم نے جو پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مبارک، نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم کے انسانوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔